اب بندہ یہ سوچتا ہے کہ مال میرے دے گا، مجھے کسی کی کیا پرواہ ہے. بات تو ٹھیک ہے، بعض جگہوں پہ مال کام آ جاتا ہے اور بندے کی واہ بن جاتی ہے، اور بعض جگہ بندہ مال لگا کے بیڈ خرید کے لاتا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ ایک بندے نے اپنی اہلیہ کے لیے فقط سونے کے لیے جو بیڈ منگوایا وہ اکیلا بیڈ 30 لاکھ روپے میں آیا. اب آپ اندازہ کریں، عام آدمی 30 لاکھ سے کم میں اپنے رہنے کے لیے گھر بنا لیتا ہے، آپ کو فقط سونے کے لیے بیڈ 30 لاکھ میں خرید کے لا رہا ہے. اب آپ اس بات سے اندازہ کریں کہ کتنی اہمیت ہے اس چیز کی. میرے دوستوں، میرے عزیزوں، بندہ قیمتی بیڈ پیسے لگا کے، مال لگا کے تو گھر میں لا سکتا ہے، لیکن میٹھی نیند نہیں خرید سکتا. مال کے ساتھ بیڈ تو لایا جا سکتا ہے لیکن میٹھی نیند کو نہیں لایا جا سکتا. مال لگا کے بندہ دلہن کو بیاہ کے گھر میں لے آتا ہے، لیکن مال لگا کے بندہ اولاد کو خرید نہیں سکتا ہے. اگر مال کے ساتھ اولاد خریدی جا سکتی ہوتی تو یہ اکثر امیر لوگ بے اولاد نہ ہوتے. مال سے بندہ دوائی تو خرید سکتا ہے لیکن صرف اگر مال کے ساتھ صحت خریدی جا سکتی ہوتی تو دنیا کے اندر کوئی بھی امیر آدمی ہمیں بیمار نہ ملتا، کوئی بھی امیر آدمی ہمیں بیمار نہ ملتا. اللہ اکبر. اب آپ اندازہ کریں، کروڑوں روپے بینک بیلنس ہوتا ہے لیکن بندہ نہ اچھی غذا کھا سکتا ہے، نہ سکون کی نیند سو سکتا ہے. ہمارے حضرت برکاتہم فرماتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر صاحب میرے پاس آئے تو میں نے ان سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ آرام کریں، میں بھی جاتا ہوں، صبح تہجد کے وقت ملاقات ہوگی. فرماتے ہیں آنکھوں میں آنسو آ گئے اور روتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت بات یہ ہے کہ میرے معدے کا وال خراب ہو چکا ہے، اب میں اللہ اکبر کبیرہ کئی سالوں سے اسی طرح بیٹھ کے سوتا ہوں، لیٹ کی معلوم ہو چکا ہوں. اب آپ اندازہ کریں کہ کیا حال ہوتا ہے اگر اللہ رب العزت سکون کی نیند نہ دے تو مال کے ذریعے کوئی سکون کی نیند خرید کے لا ہی نہیں سکتا. جتنا مرضی کوئی زور لگا لے کوئی خرید نہیں سکتا ہے. تو اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرے بندے تو اس گمنڈ میں نہ رہنا کہ جی مال میرے پاس موجود ہے تو میں جناب بڑا تیر مار لوں گا. اور پھر ایک اور بات بھی فرمایا کہ نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے. اب اللہ تعالیٰ نے اس فقیر کے دل میں ایک بات ڈالی کہ اللہ رب العزت نے ان دو کو فرمایا مال کا اور بیٹوں کا، تو مال اور بیٹے تو کام نہیں آئیں گے. تو رب کریم نے دل میں یہ بات ڈال دی کہ دونوں کا تذکرہ اس لیے کیا کہ دنیا کے اندر دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں،
ایک مالدار ہوتے ہیں اور دوسرے غریب ہوتے ہیں. مالداروں کو امیر لوگ ہوتے ہیں, امیر لوگوں کو اپنے مال پہ ناز ہوتا ہے, غریبوں کو بیٹوں پہ ناز ہوتا ہے. غریبوں کو بیٹوں پہ ناز ہوتا ہے. آپ امیر بندے سے پوچھیں جی آپ کے کتنے بچے ہیں, وہ کہے گا میرے تو جناب 2 ہیں یا 3 ہیں, بس اس سے زیادہ تو نہیں ہے. کیوں؟ جی ہم منصوبہ بندی پہ عمل کرتے ہیں. اور غریب سے پوچھے کہے گا جناب میرے 5 بچے ہیں, میرے 8 بچے ہیں, میرے 7 بچے ہیں, میرے 12 بچے ہیں, میرے 29 بچے ہیں. آپ اندازہ کریں اللہ اکبر کبیرہ, تو یہ کس کے پاس ہے؟ یہ غریب کے پاس ہے. اب میرے دوستوں میرے عزیزوں, رب کریم نے دونوں کا ہی تذکرہ فرمایا. امیر کو اپنے مال پہ مان ہوتا ہے, غریب کو بیٹوں پہ مان ہوتا ہے. وہ کہتا ہے میرے پاس بیٹے ہیں, یہ میرا قوت بازو ہے, میرا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے, یہ میرے بڑھاپے کا سہارا ہے, بھلا میرا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے. تو میرے دوستوں میرے عزیزوں, میرے رب نے دونوں کا تذکرہ فرما کے کیا فرمایا, امیروں مال پہ غرور نہ کرنا, اور غریبوں بیٹوں پہ غرور نہ کرنا, مان نہ کرنا. نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے. جی کام کیا آئے گا؟ فرمایا میرے بندے جو تو نے دل پر محنت کر لی, یہ محنت تیرے کام آ جائے گی, یہ سورا ہوا دل تیرے کام آ جائے گا. من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب, جو دل کو سنوار کے لایا, جو قلب منیب لے کے آیا, یہ دل تیرے کام آئے گا. آج میرے دوستوں میرے عزیزوں, معاشرے کے اندر ہمیں بہت سارے شکوے ہوتے ہیں. بھائی کہتا ہے, بہن کہتی ہے مجھے بہن سے شکوہ ہے, نند کہتی ہے مجھے بھابی سے شکوہ ہے, بھابی کہتی ہے مجھے نند سے شکوہ ہے. اللہ اکبر. پھر بہو کہتی ہے مجھے ساس سے شکوے ہیں, ساس کہتی ہے مجھے بہو سے شکوے ہیں, دیورانی کہتی ہے مجھے جیٹھانی سے شکوے ہیں, جیٹھانی کہتی ہے مجھے دیورانی سے شکوے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. وجہ بتاؤں کیوں ہے شکوے, کیوں ہے شکوے؟ اس وجہ سے ہے اللہ اکبر کبیرہ کہ ان کا دل بنا ہوا نہیں ہے. اگر دل بنا ہوا ہوتا تو یہ ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کرتے اور پھر ایک دوسرے کو بات کرنے کا موقع ہی نہ دیتے. دل نہیں بنا ہوا ہے. باپ کو شکوہ ہے کہ میرا بچہ میرا کہاں نہیں مانتا, اللہ کے بندے تو نہیں مانتا, لیکن یہ تو بتا کہ تو نے اس کے سکون کی فکر تو کر لی, اس کے ٹیوشن کی فکر تو کر لی, کبھی یہ بھی فکر کی کہ میرا بچہ نمازی بن جائے, کبھی یہ بھی فکر کر لی کہ میرا بچہ دل پہ محنت کرنے والا بن جائے, اس کی صحبت ٹھیک ہو جائے. یہ تو محنت ہم نے کی نہیں ہے. تو پھر جب بڑا ہو کے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے, پھر ہم کہتے ہیں اوہو میری تو زندگی برباد ہو گئی. بھائی زندگی تو برباد نہیں ہوئی, اگلی بات بھی سنو, دنیا برباد نہیں ہوئی ہے, تیری آخرت بھی برباد ہو گئی ہے. اس لیے کہ جب تو یہ تیرا بچہ بے روی کا شکار ہوگا, یہ گناہ اور زنا کرے گا, کل قیامت کے دن میں رب کریم اس سے بھی پوچھیں گے, تجھ سے بھی پوچھیں گے کہ بتا تو نے اس کا خیال کیوں نہیں کیا, تو نے اس کو وی سی آر اور کیبل اور انٹرنیٹ تو خود لا کے دیا, خود پیسے دیے, 25,000 کا موبائل خود لا کے دیا. پھر جب یہ اور فون اس پہ دیکھتا ہے پھر تو کہتا ہے جی اب میں کیا کروں, اب میں کیا کر سکتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. تو اس لیے میرے دوستوں میرے عزیزوں, دل بڑی قیمتی چیز ہے, اس کا کچھ ہم فکر کر لیں, اس کا ہم کچھ خیال کر لیں. اس لیے میرے حضرت دامبرکاتہم فرماتے ہیں
فرماتے ہیں یہ دل چھوٹا ہے، یہ دل چھوٹا ہے، اگر سمجھ جائے تو یہ سونے کا طوطا ہے۔ یہ دل چھوٹا ہے، اگر سمجھ جائے تو یہ سونے کا طوطا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں، یہ دل دیکھنے چھوٹا ہوتا ہے نا، لیکن یہ وجود کے اندر حاکمیت رکھتا ہے، اس کی حکومت چلتی ہے۔ یہ 6 فٹ کا جو انسان ہے، یہ جو وجود ہے، اس کے اوپر اس کی حکومت چلتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے کہا کہ بھائی آپ پانی پی لیں، تو کہتا میرا دل نہیں کرتا۔ بھائی پانی دل نے پینا، دل نے تو نہیں پینا، لیکن کیا کہتے ہیں ہم، میرا دل نہیں کر رہا۔ اب میرے دوستوں، میرے عزیزوں، آپ بھائی ماں بچے سے کہتے ہیں بیٹا روٹی کھا لے، کہتے ہیں امی میرا دل نہیں چاہتا۔ بھائی آپ بھائی سے بات کر لیں، کہتے ہیں میرا دل نہیں چاہتا۔ بھائی یہ بات کرنا کوئی دل کا کام ہے؟ یہ تو زبان سے بولنا ہے، بات کرنی ہے، لیکن کیا کہتا ہے، دل نہیں کرتا، پانی پینے کو دل نہیں چاہتا، روٹی کھانے کو دل نہیں چاہتا۔ سمجھ میں بات آ گئی کہ دل کی حکمرانی چلتی ہے، یہ دل حکمران کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے امتیوں سنو، الا ان فی جسد بنی آدم مضغہ، سنو سنو، میں نہیں کہہ رہا، میرا نبی فرما رہا ہے، میرا نبی فرما رہا ہے، کیا فرماتا ہے، الا سنو، خبردار، سنو سنو سنو، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے نبی کیا سنے، کیا سنے؟ ہمارا تجھے پتے کی بات بتاؤں، اگر تو عمل کر لے تو تیری ساری زندگی کے سارے مسائل حل ہو جائے، تیری دنیا بھی سمجھ جائے، تیری آخرت بھی سمجھ جائے۔ اللہ کے نبی نے کیا نسخہ ہے فرمایا، سنو پھر، ان فی جسد بنی آدم مضغہ، بنی آدم کے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے سارے کا سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اذا فسدت، اگر وہ خراب ہو جائے، فسد الجسد کلو، سارے کا سارا وجود خراب ہو جاتا ہے۔ فرمایا سنو، بتاؤ وہ کیا ہے؟ فرمایا الا وہی القلب، فرمایا یاد رکھو وہ تیرا دل ہے، وہ تیرا دل ہے۔ اگر تیرا دل ٹھیک ہو گیا، سمجھ تیری آنکھ ٹھیک ہو گئی، اگر تیرا دل ٹھیک ہو گیا، سمجھ تیری زبان ٹھیک ہو گئی، اگر تیرا دل ٹھیک ہو گیا، سمجھ تیرے کان ٹھیک ہو گئے، اگر تیرا دل ٹھیک ہو گیا، سمجھ تو سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک سارا ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے میرے دوستو، آج ہم جو شکوہ کرتے ہیں، جن نوجوان بازار میں جاتا ہے، غیر محرم عورتوں کو دیکھتا ہے، غیر محرم عورتوں کو دیکھتا ہے، بھائی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کا دل ٹھیک نہیں ہے، اس کا دل ٹھیک نہیں ہے۔ اگر دل ٹھیک ہوتا، یہ دوسروں کی عزتوں پہ دیکھنے کی بجائے دوسروں کی عزتوں کا محافظ بن جاتا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کے دل ٹھیک ہو چکے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ کیا کسی نے پیاری بات کہی ہے، سبحان اللہ، وہ جن کو ہوتا تھا نمک پہ کافور کا دھوکہ، بن گئے وہ دنیا کی تقدیر بنانے والے۔ وجہ کیا تھی کہ دلوں پہ محنت کر لی تھی، دل ٹھیک ہو چکے تھے۔ اب اللہ، صحابہ کے دشمن تھے نہیں تھے، نبی السلام کے دشمن تھے کہ نہیں تھے؟ لیکن میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اگلی بات سناؤ، مزے کی بات کیا ہے؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے اعلان فرمایا تو فرمایا، لوگوں بتاؤ تم نے مجھے کیسا پایا، تم نے مجھے کیسا پایا؟ انہوں نے یک زبان کے کہا تھا، کہا جربنا لک مرارا، میرے محبوب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی السلام کا نام ہے، درود شریف پڑھا کرو، پڑھا کرو، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم،
صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. فرمایا, انہوں نے کہا جربنا لک مرارا, ہم نے کئی دفعہ, ایک دفعہ نہیں, بار بار ہم نے تجربہ کیا, ما وجدنا الا, آپ میں سچائی سچائی ہے, امانت ہی امانت ہے, آپ دیانتدار ہیں, ہم نے آپ کو دیانتدار پایا ہے. اگلی بات اور سنو, اگلی بات اور بھی سنو. اللہ اکبر. جان کے دشمن ہیں, پتھر مارتے ہیں, بلال کو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹتے ہیں, سینے پہ بھاری پتھر رکھتے ہیں, سمیہ کے تو ٹکڑے کرتے ہیں, لیکن جب خود سفر پہ جاتے ہیں, اس وقت کے سفر لمبے ہوتے تھے, مہینوں کے ہوتے تھے. میرے دوستوں, میرے عزیزوں, کرتے کیا تھے؟ مال اولاد, مال اولاد, مال, جوان العمر بیٹیاں ہوتی تھی. میرے دوستوں, صحابہ کے گھروں میں امانت رکھوا کے جاتے تھے, چھوڑ کے جاتے تھے. بھائی کیوں نہیں کسی اپنے رشتہ دار کے گھر میں چھوڑ دو, ان کو تو تم دشمن بنے ہو, تم ان کا مارتے ہو, ان کو پتھر مارتے ہو, مکہ کی گلیوں میں گھسیٹتے ہو, پھر بیٹیاں کیوں چھوڑ کے جاتے ہو؟ وہ خود گواہ کہتے تھے, وہ کہتے تھے اللہ اکبر کبیرہ, ان جیسا صادق اور امین ہمیں کوئی نہیں ملتا. اللہ اکبر کبیرہ, ان جیسا صادق اور امین ہمیں کوئی نہیں ملتا. یہ مال کے بھی امین ہے, جان کے بھی امین ہے, یہ عزت کے بھی امین ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جی ہاں میرے دوستو, آج مجھے بتاؤ, آج مجھے بتاؤ, آج سگے بھائی ایک گھر میں رہتے ہیں, بھائیوں کی اولادیں جوان ہوتی ہیں, کوئی ماں جوان العمر بیٹی کو سگے بھائی چچا کے گھر میں بھی اکیلے چھوڑ کے نہیں جاتی ہے. وجہ کیا ہے؟ اعتماد نہیں ہے. اگر میں چھوڑ گئی تو خطرہ ہے کہیں میری عزت کو معاذ اللہ تار تار نہ کر دے. میرے دوستو, آج اپنوں پہ اعتماد نہیں ہے, وہ بیگانوں پہ اعتماد کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دل بن گئے تھے, انہوں نے دلوں پہ محنت کر لی تھی. آج ہمارے دل بگڑ چکے ہیں, آج ہمارے دل بگڑ چکے ہیں. بھائی نماز پڑھتے ہو؟ کہتا نہیں, میرے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں, میرے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں. اللہ کے بندے, کپڑے ٹھیک نہیں ہے یا تیرا دل ٹھیک نہیں ہے؟ کپڑے تو بدلے جا سکتے ہیں, یہ تو کوئی بہانہ نہیں ہے. مسجد کی دکانوں میں کرایہ دار ہوتا ہے, مسجد میں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدا لگتی ہے, 5 گلیاں دور, یہ 1 منٹ کے فاصلے سے اٹھ کے مسجد میں نہیں آتا. وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ, کہ دل ٹھیک نہیں ہے. اگر دل ٹھیک ہوتا یہ مسجد میں آ کے اللہ کے سامنے جھک جاتا. اللہ اکبر کبیرہ. وہ ایک بندہ تھا, کلی تھا, کسی کے سامان اٹھا کے جا رہا تھا, تو اس نے کہا بھائی ایک شرط پہ اٹھاؤں گا. کیا شرط ہے؟ کہا کہ جب نماز کا وقت ہو گیا میں پہلے نماز ادا کروں گا, آپ کا کام بعد میں کروں گا. اس نے کہا مجھے منظور ہے. جا رہے تھے, نماز کا وقت ہو گیا, اس نے سامان باہر رکھا, کہتے چلو آؤ نماز پڑھ لیں. کہتا تم پڑھ کے آؤ. آپ پڑھ کے آئے, میں یہیں بیٹھا ہوں. اب تھوڑی دیر لگ گئی, جو باہر بیٹھا تھا اس نے آواز دی جو تجھے باہر نہیں آنے دے رہی. اس نے کہا مجھے وہ باہر نہیں آنے دے رہا جو تجھے اندر نہیں آنے دے رہا, وہ مجھے باہر نہیں آنے دے رہا. تو اس لیے میرے عزیزوں, میرے دوستوں, ہم کچھ دل کی فکر کریں. آج ہمیں ہر چیز کی فکر ہے. کرایہ دار کو فکر ہے میرا مکان اپنا ہو جائے, اپنے کچے مکان والے کو فکر ہے میرا مکان پکا ہو جائے, پکے مکان سنگل سٹوری والے کو فکر ہے میرے ڈبل سٹوری ہو جائے, عام محلے میں رہنے والے کو فکر ہے میں کسی اچھی سوسائٹی میں جا کے رہ جاؤں. اللہ اکبر کبیرہ. ہر چیز کی فکر ہے. اگر فکر نہیں ہے تو اس دل کی فکر نہیں ہے, اس دل کی فکر نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ.
آج حتیٰ کہ دوسروں کو تو بس چھوڑ دو، جو سلسلے میں داخل ہو جاتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے جو بیٹی اس لیے ہوتے ہیں کہ ہمارے دل بن جائے، ہمارے دل سنور جائے، ان کے پاس فرصت نہیں ہے دل سنوارنے کے لیے، ان کے پاس فرصت نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہر کام کے لیے فرصت ہے، اگر فرصت نہیں ہے تو دل سے حسد نکالنے کی فرصت نہیں ہے، اگر فرصت نہیں ہے تو دل سے جھوٹ نکالنے کی فرصت نہیں ہے، اگر فرصت نہیں ہے آنکھوں کو پاک کرنے کی فرصت نہیں ہے۔ کبھی ہم نے فکر کی کہ میں بازار میں مسجد میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں بازار میں جا کے بد نظری بھی کرتا ہوں، کبھی ہم نے سوچا اس بات کو؟ کبھی ہمارے اندر فکر پیدا ہوئی کہ بھائی نماز بھی پڑھتا ہوں، بد نظری بھی کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، بد دیانتی بھی کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، اللہ اکبر کبیرہ، جھوٹ بھی بولتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، اگلی بات سنو، عمرے اور حج بھی کرتا ہوں، عمرے اور حج بھی کرتا ہوں، ڈنڈی مارنے سے بھی باز نہیں آتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے نماز ٹھیک ہے، حج عمرہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جی ہاں، ابھی مجھے اعتکاف کے اندر محض الفقیر میں ایک مولانا تھے، اللہ والے تھے، انہوں نے مجھے بتلایا، وہ فرمانے لگے کہ مجھے مدینہ منورہ کے اندر ایک ہمارے کوئی بڑے اللہ والے رہتے ہیں، مقیم ہیں، فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں حج عمرہ ٹھیک ہو جائے، اگر حج عمرہ ٹھیک ہو جائے، اس کے ارکان کی ادائیگی ٹھیک کی جائے، وہ فرماتے ہیں پوری کائنات کا نظام ٹھیک ہو جائے، پوری کائنات کا نظام ٹھیک ہو جائے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وہاں سکھایا یہ جاتا ہے اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ سے محبت کر، اللہ پہ فدا ہو، سبحان اللہ، مدینے میں جا، مدینے والے کے طریقوں کو اختیار کر، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی ہاں، ہم مکہ بھی چلے گئے، مدینہ بھی چلے گئے، اگر پھر بھی نہ بدلے، مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے اوپر فکر کرنے کی ضرورت نہیں، رونے کی ضرورت ہے، رونے کی ضرورت، جی ہاں، رونے کی ضرورت ہے۔ ہم مدرسے میں پڑھتے ہیں، صبح سے شام تک چٹائیوں پر بیٹھتے ہیں، لیکن نظروں کی پھر حفاظت نہیں ہے، جھوٹ پھر نہیں چھوٹتا، گناہ پھر نہیں چھوٹتا، مسجد میں آ کے اللہ اکبر کہہ کے اس بڑی ذات کے سامنے ہم کھڑے ہوتے ہیں، لیکن نماز کے دوران زنا کے پروگرام بنا رہے ہیں، زنا کے پروگرام، سجدے میں سر ڈالا ہوا ہے، سجدے میں سر ڈال کے پھر ہم دوسروں کے حقوق کو غصب کرنے کا سوچ رہے ہوتے ہیں۔ خیر تمہیں کیا نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اس لیے رب کریم آپ کو آئے سناتا ہوں، ذرا سنو اللہ کیا فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کیا فرماتے ہیں؟ اے بتاؤ، اے ایمان والو، اے ایمان والو، سنو، جی اللہ کیا سنے؟ اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو آمنو باللہ و رسولی، اللہ کرو، ایمان لے اللہ اس کے رسول پر۔ اللہ یہ تو آپ نے خود ہی پہلے فرما دیا ہے کہ تم ایمان والے ہو، لیکن پھر خود ہی فرماتے ہیں ایمان لے اللہ اس کے رسول کے اوپر۔ مطلب یہ ہے، اور زبان سے کلمہ پڑھنے والوں دل سے بھی اس کی تصدیق کر دیا کرو۔ جی ہاں، زبان سے لا الہ
اندر سے کالی بنا ہے، نمازیں کوئی نہیں چھوڑتے، تہجد نہیں چھوڑتے، جی ہاں اللہ اکبر کبیرہ، اور پھر دین کے ٹھیکیدار بنے ہوتے ہیں، دین کے ٹھیکیدار۔ اور میں نے ان کانوں سے سنا ہے، ان آنکھوں سے دیکھا ہے، جن کو ہم معاشرے کے اندر دین کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، وہ بندہ دوسرے بندے کو میں باز کر رہا تھا، ماں بہن کی بڑی بڑی گالیاں دے رہا ہے، ماں بہن کی بڑی بڑی اور گالیاں بھی مسجد کے اندر کھڑا ہو کے دے رہا تھا۔ اب اندازہ کرو، داڑھی دونوں کی سفید ہے، دونوں کی سفید ہے، اب ہم اندازہ کریں رونے کی ضرورت ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ، اللہ ایک سوال ہے، یا اللہ یہ سارے پوچھتے ہیں یہ پھر دل سے غلاظ سے کیسے نکلے گی، یہ کیسے نکلے گی؟ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو دل ٹھیک کر لو، دل ٹھیک کر لو۔ اللہ کیسے ٹھیک کرے؟ اللہ فرماتے ہیں کونوا مع الصادقین، اور کسی دل ٹھیک کیے ہوئے کے جھوٹے سیدھے کر دے تم شروع کر دو، اللہ تعالیٰ تمہارے بگڑے دلوں کو اللہ سیدھا کر دے گا، اللہ سیدھے کر دے گا۔ جی ہاں ہمارے مشائخ نے جھوٹے سیدھے کیے ہیں، جھوٹے سیدھے کیے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ جی ہاں حضرت حاجی امداد اللہ صاحب حاضر شیخ الحدیث بیعت ہو گئے، بیعت ہو گئے۔ اب حضرت نے فرمایا کہ آپ مکہ مکرمہ میں بیعت ہوئے، فرمایا آپ انڈیا چلے جائیں، باہر انڈیا چلے جائیں، اور میرے خلیفہ ہیں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس چلے جائیں اور میرا یہ رکا لے جائیں، میرا یہ رکا ساتھ لے جائیں، اب ان کو جا کے دے دیں۔ اب وہ رکا لے کے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ گئے اور کہا حضرت یہ حضرت نے دیا ہے، اس کو پڑھیں اور مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ جب حضرت گنگوہی رحمۃ